انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا حضرت یہ کون لوگ ہیں جو لباس صوفیہ میں ہونے کے باوجود کاسا پھیلائے ہیں؟ آپ نے کہا دیکھو یہ ان کے مرید ہیں کہ جن کے پیر صاحب کو مرید بنانے کی بڑی فکر ہوتی ہے، ان کے اندر ایک طمع ہے، لالچ ہے اس کے اندر کہ کثیر تعداد میں مرید بنائے، مریدوں کا اضافہ کیا جائے، تو ان کے پیر کے دل میں جو لالچ ہے وہ مرید بنانے کا ہے، اور ان کے مریدوں کے دل میں جو لالچ ہے وہ دیکھ لو سامنے کسان کے سامنے کھڑے، بتا دیا آپ نے، لالچ ہے دونوں کے دل میں، طمع ہے دونوں کے دل میں، یہ اس طریقے سے آپ نے بتا دیے کہ یہ طمع ان کے دل میں ہے۔ لیکن دیکھیں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سوال مت کریں، تبتل کا پہلا حصہ صوفیہ کا پہلا حصہ یہ ہوا کہ وہ کام کاج صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توجہ کہیں ہٹ نہ جائے، اس خوف سے اپنے آپ کو خالی اور عاری رکھتے ہیں، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس پر بھی میں آپ کو قرآن پاک سے ایک دو آیات بتاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا جاؤں۔ مخدوم پاک کی تعلیمات ہے، اس کو غور سے سنیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، اور آج ویسے بھی کثیر تعداد میں آپ حضرات اشرفی اور غیر اشرفی دونوں موجود ہیں، اور چونکہ میں بات صوفیہ کی کر رہا ہوں، صوفیہ اشرفی کے نہیں، تو سب کے لیے یہ موضوع ہے، یہ تو سب کے لیے یہ بہتر ہے اس کو آپ سمجھیں غور سے۔ تو انہوں نے کہا کہ صوفیہ کا یہ طبقہ اگرچہ کام کاج سے اپنے آپ کو خالی رکھتا ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ قرآن کریم نے اس کی بھی بڑی تعریف کی ہے کہ کسی سے سوال مت کرنا، مر جانا کسی سے سوال مت کرنا۔ چنانچہ آپ قرآن پاک پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقراء کی تعریف کی ہے، فرمایا تبتل سے میں اب آگے بڑھا رہا ہوں آپ کو، اور اسی کا حصہ ہے یہ طبقات صوفیہ کے پہلے حصے میں، فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ صوفیہ کے اسی طبقے کی تعریف فرما رہا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون، کہ ان فقراء کو جن کو اللہ کے راستے میں گھیر دیا گیا ہے، محصور ہو گئے ہیں، اب وہ کام کاج کے لیے آگے نہیں جا سکتے، ان فقراء جو غریب ہیں، جو تم سے سوال نہیں کرتے، لا یسألون الناس الحافا، گڑ گڑا کر تم سے سوال نہیں کرتے، تمہارے سامنے آ کر گریہ وزاری کر کے سوال نہیں کرتے، تمہارے سامنے آ کر آہو بکا کر کے سوال نہیں کرتے، لا یسألون الناس الحافا، وہ آ کر الحاف کہتے ہیں گڑ گڑانے کو، الحاف کہتے ہیں گریہ وزاری کر کے سوال کرنا، یا کر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اگر ہم نے مال دیے تو اس مال کو ایسے فقراء پر خرچ کرو، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تمہارے پاس جو مال ہے، خیر سے مراد یہاں پر مال، تمہارے پاس جو مال ہے وہ مال انہی صوفیہ پر خرچ کرو کہ جو تم سے آ کر سوال نہیں کرتے، جو تم سے آ کر مانگتے نہیں ہیں، تو جو تم سے آ کر فریاد نہیں کرتے، ان صوفیہ پر تم اپنے مال کو خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے صوفیہ کی تعریف کی ہے کہ جو کام کاج سے اپنے آپ کو فارغ رکھتے ہیں اور اس کے بعد کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذرا سنیے، اور سب میں بخاری شریف سے سناتا ہوں۔ کتاب الزکوٰۃ میں تقریباً یہ حدیث ہے، البتہ اس میں سے ایک حدیث کو امام بخاری نے جو روایت کی ہے اس میں سے ایک حدیث کو مخدوم پاک نے بھی اپنے خط میں لکھا ہے، ایک حدیث شریف کو، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذرا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ابو سعید خدری کے پاس پہنچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ایک واقعہ ہمیں بتانا شروع کیا۔ کہتے کہ ایک صبح میں جب گھر میں بیدار ہوا، میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو لاؤ، وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت شدت کی بھوک لگ رہی تھی، گھر میں کچھ نہیں ہے، میں نے پیٹ پر پتھر باندھ دیا۔ میری اہلیہ کہنے لگی کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیے، وہ تو ہر منگتے کی جھولی بھرتے ہیں، وہاں چلے جائیے، وہاں جا کر سوال کیجیے۔ آپ نے سوچا کہ چلو یہ کہہ تو صحیح ہے کہ اگر میں وہاں جا کر فریاد نہ کروں تو کہاں جا کر فریاد کروں گا۔
چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیڑ سے پتھر کو ہٹایا اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچا۔ ابھی میں نے سرکار سے کچھ کہا نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہلے سے اپنے صحابہ کو درس دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے میرے غلاموں، جو شخص سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا اللہ خود بھی اس کو بچا دے گا، اس کو سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ درس دے رہے تھے اور میں تو گیا تھا سوال کی نیت سے، میں خاموش بیٹھ گیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری بات کر لی، میں کھڑا ہو گیا، آقا سے عرض کرنے لگا آقا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے دن سے لے کر میرے انتقال کے دن تک میں کسی سے نہیں مانگوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر کے دکھا دیا کہ اس کے بعد سے بھوکے کئی دن رہ جاتے لیکن کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ کتاب الزکوٰۃ میں بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث شریف کو مخدوم پاک نے بھی ختمے لکھے اور دلیل کے طور پر کہ صوفیہ کا یہ طبقہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اسی کے دلیل کے طور پر اس سے تھوڑے سے آگے چلیے گا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ہمیں درس دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں تمہارے لیے یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ تم جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر اس کی گٹھری بنا کر اپنے کاندھے پر یا پیٹھ پر رکھو اور لا کر بازار میں بیچو، اس کے بعد کچھ پیسے تمہیں مل جائے تو اسے اپنے گھر کا خرچہ پورا کرو، بجائے اس کے کہ کسی کے آگے ہاتھ بڑھاؤ، کسی سے سوال کرو، جس سے سوال کرو گے پتہ نہیں وہ تمہیں دے گا یا نہیں دے گا، لیکن اس سے بہتر ہے کہ تم خود اپنے ہاتھ سے روزی کماؤ، کسی سے سوال مت کرو۔ سے آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، بہت مشہور صحابی ہے، یہ سب بخاری کی روایت سنا رہا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا سے کچھ مانگا، سرکار نے ہمیں دے دیا، پھر میں نے مانگا، سرکار نے پھر دے دیے، پھر میں نے مانگے، پھر سرکار نے دے دیے، 3 دفعہ کے بعد جب چوتھے دفعہ میں نے مانگا تو سرکار نے فرمایا کہ یا حکیم ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ فمن اخذہ بسخاوۃ نفس بورک لہ فیہ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو تنبیہ فرمائی، وہ میں نے عبارت پڑھی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے حکیم یہ مال بڑا اچھا لگتا ہے، خضرۃ حلوۃ، کس کو برا لگتا ہے مال پر؟ ہر ایک کو یہ مال بڑا اچھا لگتا ہے، سبز بھی ہے اور یہ مال میٹھا بھی ہے، خضرۃ حلوۃ۔ سرکار نے فرمایا کہ اے حکیم یہ مال بڑا عمدہ لگتا ہے، بڑا اچھا یہ مال لگتا ہے ہر ایک کو، لیکن سنو جو شخص اس مال کو اپنے نفس کے غنا سے لے، بے نیازی سے لے، اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت ڈالے گا۔ فمن اخذہ بسخاوۃ نفس بورک لہ فیہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو مال کو لے بھلے 1 روپیہ اسے ملے، اسے سخاوت نفس سے لے، چاہت نفس سے نہ لے، سخاوت نفس سے لے گا تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت نازل فرمائے گا۔ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مال کو نفس کی چاہت سے لے گا اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت نہیں دے گا، نفس کی چاہت سے جو لے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ يَشْبَعُ۔ سرکار فرماتے اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جو کھاتا جائے لیکن اس کا پیٹ ہی نہ بھرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حکیم اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کیونکہ جب بندہ کسی کو دیتا ہے تو ہاتھ اوپر رکھتا ہے اور جب بندہ کسی سے لیتا ہے تو ہاتھ نیچے رکھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت آقا سے ایک وعدہ کیا، وعدہ یہ تھا کہ آقا بس آج کے بعد مجھے آپ کی قسم ہے